بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين اما بعد. عزیز بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری یہ 10ویں مجلس ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے رخصت ہو رہے ہیں اور مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے غار سور. اس پہاڑ کے اندر آپ آرام فرما ہے. یہاں تک کی بات میں نے ذکر کی تھی. 3 دن تک اس غار میں آپ نے قیام فرمایا، آرام فرمایا. آپ کے صاحبزادے اور وہ رات کے وقت آ جاتے، خبریں بیان کر دیتے کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ کے غلام وہ بکریاں چرانے کے لیے لے آتے ہیں. حضور حضرت ابوبکر وہ اس کا دودھ پی لیتے. مشرکین دوڑے آ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، لیکن نظر نہیں آئے. اللہ کی شان دیکھے، غار کے بالکل کنارے تک پہنچ گئے. حضرت ابوبکر کہہ بھی رہے حضور اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے، لیکن اللہ کی شان دیکھے، مکڑی نے جالا بنا دیا تھا، اور ایسا بنایا تھا کہ ایسا لگتا ہے یہاں پر کئی دنوں سے کوئی گیا نہیں ہوگا. اور کبوتری نے انڈے رکھ دیے تھے. اس لیے بعض علماء نے مکڑی کو مارنے کو اور کبوتر کو پریشان کرنے کو منع فرمایا. ہاں جالے وغیرہ صاف کریں گھروں کے اندر، لیکن ایسے کی شوقیاں مارنا منع فرمایا. خیر 3 دن ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب غار سور سے رخصت ہوتے ہیں. یہ جو رات تھی، یہ 3 راتیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کی ساری عبادتیں دے دوں حضرت ابوبکر کو، صرف وہ اپنی زندگی کی 1 رات اور 1 دن مجھے دے دے. رات یہ غار والی، اور دن جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ میں جو افراتفری پھیل گئی تھی، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. اس موقع پر پوری امت کو اگر کسی نے سنبھالا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. میں آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ جب وفات کا منظر آئے گا کہ کیسا سنبھالا اس لاڈلے نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. خیر یہاں سے غار سے رخصت ہوتے ہیں. وہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر وہ حضرت عبداللہ بن اریقط جو کافر تھا، جو راستہ بتانے والا تھا، حضور نے اس کو پورا راستہ سمجھا دیا. ہم عام راستے سے نہیں جائیں گے، سمندر سے ساحل سے لگ کر جو راستہ جاتا ہے ہم اسی راستے سے چلتے چلتے ہم مدینۃ المنورہ پہنچیں گے. ادھر مکہ کے اندر یہ بات پھیل رہی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جاوے گا. اب اس کی لالچ کے اندر سب دوڑ رہے ہیں، گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اور ادھر سے ادھر کوششیں جاری ہے کہ کسی طریقے سے کسی کے ہاتھ کے اندر اور کسی کو حضور نظر آ جاوے. اسی جگہ کے اوپر سراقہ ابن مالک ابن جعشم جو بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، یہ جب دوڑایا انہوں نے گھوڑا تو ایک جگہ کے اوپر حضور حضرت ابوبکر اور یہ لوگ نظر آ گئے. قریب پہنچا اور ارادہ تھا کہ حملہ کر دیوے، لیکن اللہ کی شان کہ سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا اسی جگہ کے اوپر. وہ باہر نہیں نکل رہا ہے. اب یہ حضور سے کہہ رہا ہے کہ حضور میں نہیں کروں گا آپ کا پیچھا، بس دعا کر دیجئے کہ یہ یہاں سے نکل جاوے. حضور دعا کرتے، گھوڑا نکلتا ہے، پھر دوڑتا ہے. سراقہ پھر دوڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے پیچھے. پھر وہ گھوڑا دھستا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ حضور اب نہیں ہوگا. پھر حضور دعا کرتے ہیں، پھر وہ نکلتا ہے. پھر تیسری مرتبہ پھر دھستا ہے. حضور فرماتے ہیں سراقہ تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب تجھے کسرا کے 2 کنگن پہنائے جائیں گے. سراقہ نے کہا حضور اب میں وعدہ کرتا ہوں، بس آپ دعا کر دیجئے، میں تو چلا جاؤں گا، اس راستے سے میرے جاتے ہوئے راستے سے کوئی نظر آئے گا اس کو بھی میں کہہ دوں گا کہ کچھ بھی نہیں ہے، میں ٹھیٹ تک جا کے آ گیا ہوں، سب واپس چلے جاؤ، لیکن مجھے آپ یہ دعا کر دیجئے اور میرے لیے امان نامہ لکھ دیجئے کہ
آئندہ چل کر میرے ساتھ اس جرم کا بدلہ نہ لیا جاوے گا۔ حضور امان بھی لکھ کر دیتے ہیں، حضور اس کو بشارت بھی دیتے ہیں، اس کا گھوڑا بھی نکلتا ہے، اور سراقہ ابن مالک ابن جعشم وہ واپس ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کا دور آتا ہے اور کسرا ایران فتح ہوتا ہے۔ حضرت عمر بتاتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل درست ہے، سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ لائے جاتے ہیں، اور کسرا کے جو کنگن، بادشاہ اس زمانے کے اندر کنگن ہاتھ میں پہنتے تھے، جیسے ابھی عورتیں پہنتی ہیں بادشاہ کی نشانی، جنت میں بھی کنگن مردوں کو بھی پہنائے جائیں گے، یہ بادشاہوں کی نشانیاں ہوا کرتی تھی، سراقہ ابن مالک کو دیے گئے۔ خیر، یہ بڑا اہم واقعہ اس سفر میں پیش آیا۔ یہ واپس جاتے گئے، راستے میں جو بھی نظر آتا گیا سب کو لوٹاتے گئے۔ پھر آگے چلے حضور، راستے کے اندر ایک گھر آتا ہے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آتی ہے، ایک عورت ہے جس کا نام ہے ام معبد۔ وہاں حضرت ام معبد کے خیمے سے حضور کا گزر ہوتا ہے۔ بہت کمزور عورت تھی، اپنے خیمے میں رہتی تھی، مسافروں کو کھلاتی پلاتی تھی، اور حضور کا جب وہاں سے گزر ہوا، کچھ کھانا پوچھا حضور حضرت ابوبکر نے، کچھ ہے اماں جی؟ کہا بیٹا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مریل سی بکری کھڑی ہوئی تھی۔ حضور نے پوچھا کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ تو ام معبد نے کہا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر اجازت ہو تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور اس کے تھن پر ہاتھ لگایا تو وہ تھن دودھ سے بھر گئے، اتنے بھر گئے کہ یہ سب نے پیا، اور اس کے بعد ان کے گھر کے اندر بھی اتنا سارا دودھ بھرا ہوا موجود تھا۔ یہ حضور کا معجزہ۔ اب یہ عورت حضرت ام معبد، میں قربان جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، حضور کیسے دکھتے تھے، آپ کا جسم کیسا تھا، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کی چال کیسی تھی، آپ کا بولنا کیسا تھا، حدیث کی کتابوں کے اندر جنہوں نے حضور کا چہرہ، حضور کا حلیہ سب سے بہترین بیان کیا وہ حضرت ام معبد ہے۔ میں پوری بات آپ کو سناتا ہوں۔ شام کے وقت ان کے شوہر گھر پر آئے تو دیکھا بکری میں دودھ ہے، دودھ گھر میں بھرا ہوا ہے، تو فرمایا کہ بھئی کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا کہ ایک ایسی شخصیت کا یہاں سے گزر ہوا جس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی، اور پھر وہ حضور کا نقشہ بیان کرتی ہے۔ ظاہر الوضاء، رنگ بڑا چمکتا ہوا تھا، ابلج الوجہ، چہرہ بہت تابناک تھا، حسن الخلق، بدن کی بناوٹ بہت خوبصورت تھی، لم تعبہ سجلا، نہ تو ان کا پیٹ موٹا تھا، ولم تزر به سعلا، نہ بال میں گنجا پن تھا، وسیم قسیم، اتنا جمال کہ جہاں سے دیکھو چمکتا ہوا اور خوبصورت ہی نظر آتے ہیں۔ فی عینہ دعج، آنکھیں ان کی سرمگی تھی، یعنی ایسا کہ سرما لگی ہوئی آنکھیں تھی۔ وفی اشفارہ وطف، پلکیں ان کی لمبی تھی۔ وفی صوتہ سحل، آواز مضبوط تھی۔ وفی عنقہ سطع، گردن لمبی تھی۔ احور، اکحل، ازج، اقرن، آنکھیں پوری سیاہ اور پتلی پوری سفید تھی، آنکھوں میں سرمگی پن تھا، دونوں ابرویں ملی ہوئی تھی آپس میں، بال بالکل کالے تھے۔ پھر آگے کہتی ہے اذا صمت علاہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے تو بہت باوقار معلوم ہوتے ہیں۔ وَإِن تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَهَا، اور جب بات کرتے عجیب کشش ہوتی تھی کہ بس انسان سنتا چلا جاوے۔ پھر فرماتی ہے اجمل الناس وابہاہم من بعید، دور سے دیکھے تو بھی خوبصورت نظر آوے۔ وَأَحْسَنُهُ وَأَحْلَاهُ مِنْ قَرِيب، اور قریب سے دیکھے تو وہ بھی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جاوے۔ حلو المنطق، گفتگو بات کرنے کا انداز بہت میٹھا اور بہت پیارا۔ فصل لا نظر ولا حذر، کہتی ہیں بات بالکل دو ٹوک کرتے ہیں، نہ مجمل گول مول بات، نہ لغو اور بیکار بات ہے۔ پھر آگے کہتی ہے کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن، کہ گویا ایسے بولتے ہیں کہ ایک موتی کی لڑی کسی نے پیرو دی ہے اور موتی اس میں سے گرتے جا رہے ہیں۔ ربعۃ
لا تقحمہ عین من قصر. آگے فرماتی ہے قد بہت درمیانہ تھا، نہ اتنا چھوٹا کہ آنکھ کو اچھا نہ لگے، نہ ایسا لمبا کہ آنکھ کو ناگوار معلوم ہو. غصن بین غصنین، گویا دو شاخوں کے درمیان میں ایک شاخ ہے. فہو انظر الثلاثۃ منظرا. آگے وہ کہتی ہیں جو تینوں میں سب سے زیادہ خوش منظر اور پر رونق نظر آتے ہیں. وَأَحْسَنُهُ قَدْرًا لَهُ رُفَقَاءُ يَحُفُّونَ بِهِ، کہ آپ کے کئی ساتھی ہیں جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں. اذا قال استمعوا لقوله، جب آپ کچھ فرماتے ہیں بہت غور سے سنتے ہیں. واذا امر تبادروا الى امری، اور اگر کسی بات کا حکم دیتے ہیں فوراً کرنے کے لیے دوڑتے ہیں. محفوظ محشود لا عابس ولا مفند، کہتی ہے کہ آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں سارے کے سارے لوگ. آپ بہت معزز ہے، نہ تر شروع ہے اور نہ کوئی لغو بات کرنے والے ہیں. اتنا بہترین نقشہ حلیہ مبارک حضرت ام معبد نے کھینچا ہے. ابو معبد حیران ہو گئے. ان کے شوہر آئے، جب ان کے سامنے یہ پورا حلیہ بیان کیا تو یہ حیران ہو گئے، کہنے لگے قسم بخدا یہ وہی شخصیت ہے جن کے پیچھے قریش پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ نے اگر مجھے توفیق دی تو میں ان کی صحبت اختیار کروں گا اور ضرور بالضرور ان کے ہاتھ پر ایمان لاؤں گا. چنانچہ یہاں سے جب آگے بڑھتے ہیں بہت سارے مقامات ہیں. مقام جحفہ پر ہوتے ہیں، غدیر خم پر ہوتے ہیں، پھر آگے ہوتے ہوتے اونٹنی پر سفر ہے تو کافی لمبا. ایک جگہ جب مدینہ کے اب قریب پہنچ رہے ہیں حضور، تو بریدہ اسلمی جو قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کو لے کر اس لالچ میں آپ کے پیچھے آئے ہیں کہ قریش سے 100 اونٹوں کا انعام ملے گا. مگر جب حضور کے سامنے آئے اور آپ نے پوچھا کون ہیں آپ، یہ پوچھتے ہیں حضور سے کہ آپ کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ اور خدا کا رسول. جمال اور جلال نبوت کا ان کے دل پر ایسا اثر ہوا، فوراً کلمہ پڑھ لیا. حضرت بریدہ حالانکہ سردار ہے، 70 لوگ ساتھ میں تھے اور یہاں 3-4 لوگ ہیں، 70 لوگ تھے، لیکن ایسا اثر ہوا فوراً کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے. یہ بڑا اہم واقعہ پیش آیا. اس کے بعد اسی سفر میں ایک عجیب اتفاق ہوتا ہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی یعنی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں. یہ شام سے تجارت کر کے بزنس کا سفر کر کے لوٹ رہے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو راستے میں ملے تو چند بہت اچھے خوبصورت کپڑے پیش کیے جن کو حضور نے پہنے اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پہنے اور ان کو قبول فرماوے. مدینہ والے تو بے چین ہیں، ان کی بیتابی ایسی بڑھتی جا رہی ہے کہ کب جمال انور، چہرہ پر نور، رونق محفل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اب ہم کب دیدار کریں گے. ابھی تک صرف اپنی باتوں میں ان کے قصے سنے ہیں، صرف لوگوں سے حاجیوں سے ان کی باتیں سنی ہیں، اب ان کو دیکھا جا رہا ہے. لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر جب مدینہ میں پہنچ چکی، عورتیں اور بچوں کی زبانوں پر حضور کی تشریف آوری کا چرچا اتنا تھا کہ مدینہ کے دیدار والے اتنے بے قرار تھے، روزانہ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر شہر کے باہر ایک جگہ پر مقام قبا کے مقام کے پاس وہاں آ جاتے، تیز دھوپ تک انتظار کرتے، دیکھتے رہتے کہیں دھول اڑتی ہوئی نظر آتی ہو، کہیں کوئی مسافر آتا ہوا نظر آتا ہو. شام ہوتے ہوتے سب مایوس ہو کر واپس اپنے گھروں کے اندر چلے جاتے. ایک دن ان کی قسمت چمک رہی ہے. معمول کے مطابق مدینہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت ایک شخص یہودی وہ اپنے قلعے پر چڑھا ہوا تھا اور اپنے قلعے سے دیکھتا ہے کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اب مدینہ کے بالکل قریب قبا کے مقام پر آ پہنچی ہے. بہت زور سے اس نے پکارا اے مدینہ والو، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ کاروان رحمت آ گیا. یہ سن کر سارے انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور خوشی کے نعرے گنگنا کر بے قراری کے عالم میں دونوں عالم کے تاجدار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور نعرہ تکبیر کی آواز سے پورا شہر یہ گونج اٹھا. مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج کل مسجد قبا ہے، وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن ہدم
ان کے مکان پر حضور نے مقام قباء میں آرام فرمایا، اور ان کے خاندان والوں نے بہت اپنے لیے فخر سمجھا کہ حضور ہمارے مہمان بنے، ہمیں میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بہت نعرہ تکبیر، چاروں طرف سے انصار خوشی کے عالم میں آتے ہیں، حضور کے سامنے نذرائنہ صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 دن کے بعد مکہ والوں کو ساری امانتیں سونپتے ہیں۔ 3 دن کے بعد مقام قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلثوم بن ہدم کے خاندان میں آ کر مل جاتے ہیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ المنورہ میں مسجد قباء کے پاس یہ تشریف آوری ہے۔ اب یہاں سے ہجرت کے سال شروع ہوتے ہیں۔ ہجرت کے سال، یہ ہم جو کہتے ہیں کہ 1443 ہجری، آپ دیکھیں گھڑیال کے اوپر نظر آ رہی ہوگی 1443 ہجری، کیا مطلب؟ اردو تاریخ 1443، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی اس کو آج 1443 برس ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اب بڑے اہم زبردست واقعات پیش آنے والے۔ ہجرت کے پہلے سال کیا ہوا، دوسرے تیسرے 10 سالوں تک ہجرت کے عجیب و غریب واقعات پیش آنے والے، انشاءاللہ ہم آئندہ ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔